السلام علیکم اسٹوڈنٹس، 9th کلاس اور 8th کلاس کے لیے مطالعہ پاکستان کا آج میں لیکچر نمبر 1 سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ ان کی پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ 9th کلاس کے مطالعہ پاکستان کی بک چینج ہو گئی تھی، اس وجہ سے اب یہ نئی بک مارکیٹ میں آئی ہے اور جن بچوں کے پاس بک نہیں ہے ہم نے ان کے لنک سینڈ کر دیے ہیں، وہاں سے وہ بک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہم چیپٹر نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے، پاکستان کی نظریاتی اساس۔ ہمارا جو ٹاپک ہے باب نمبر 1 ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، پیریڈ نمبر 1 ہے یہ، اور یہ 15 اپریل کا کام ہے۔ سب سے پہلے ہم نظریے کی تعریف کو دیکھیں گے۔ برصغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے اور یہ اہم ترین واقعہ ہے۔ اس واقعے کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ کار فرما تھا۔ نظریے کے لیے انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ نظریے کی تعریف کے نیچے جو آ رہا ہے اس میں 2 سوال ہمارے شارٹ کوسچن جو ہیں جو ہم نے نکالنے ہیں۔ قیام پاکستان کس صدی کا واقعہ ہے؟ آپ اس کو انڈر لائن کریں گے، اوپر یہ کوسچن لکھیں گے، قیام پاکستان 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال آپ نے اس میں سے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ نظریے کے لیے انگریزی زبان میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ تو نظریے کے لیے انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے نظریہ۔ نظریہ کیا ہے؟ لفظ نظریہ اپنے تعریف اور معنی کے لحاظ سے ابتدا ہی سے سماجی دانشوروں کے درمیان اختلاف رائے کا باعث رہا ہے، یعنی ہر بندے نے، ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی کے اس کی ڈیفینیشن کی ہے۔ تو مختلف ادوار کے مکاتبے فکر اور محققین نے اسے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، یعنی ہر دور میں نظریے کا جو مفہوم ہے نا وہ تبدیل ہوتا رہا ہے، وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق ہر ایک نے اپنے اپنے مرضی کا معنی اس کو دیا ہے۔ معنی کے لحاظ سے نظریے سے مراد سوچ یا مقصد ہے، جبکہ اصطلاحی معنوں میں نظریے کی جو تعریف ہے وہ اس طرح بھی کی جاتی ہے کہ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے جو سوچ ذہن میں فکر اور نقشہ ابھرتا اور قائم ہوتا ہے نظریہ کہلاتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی چیز کو وجود میں لاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے متعلق سوچ بچار کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں ایک خاکہ بنتا ہے، اس کے بعد پھر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، تو اس چیز کو بھی ہم نظریے کا نام دے سکتے ہیں۔ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے، یعنی پہلے ہمارے ذہن میں ایک سوچ ابھری، ہم نے اس کو عملی جامہ پہنایا، اس کے بعد پھر ہم نے اس کے لیے جو ایفرٹ کی، اس کے لیے جو جد و جہد کی، اس کو بھی ہم نظریہ کہہ سکتے ہیں۔ کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پہ متفق ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے۔ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی، معاشی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا گیا ہو۔ اب اس میں آپ لوگوں نے ہیڈنگ نکالنی ہے، فکری خاکہ جو ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے۔ دوسری لائن پہ آپ اجتماعی سوچ کا متفق ہو جانا، یہ بھی ایک ہیڈنگ ہے، اور متحد کوشش کرنا، 3 ہیڈنگز ہیں اس کی۔ اس میں سوال کیا لکھے جائیں گے؟ پہلے نظریہ کیا ہے آپ پڑھ چکے ہیں، آپ ایزیلی اس کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ معنی کے لحاظ سے نظریہ کیا ہے؟ پہلے پیج کی لاسٹ والی لائن میں اس کا آنسر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد نظریے کی اصطلاحی معنوں میں تعریف بیان کرنی ہے، تو یہ 3 پوائنٹس آپ نے اس کے لرن کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔ یہ لیکچر نمبر 1 ہمارا ہو گیا، کتنی دیر کا ہے؟